السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور ہم بہت ساری نعمتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ رحمان میں۔ آج ہم آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ 47 تک کور کریں گے۔ تو یہاں پہ اب ہم نے کن باتوں کو سمجھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم سورہ رحمان کو شروع سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا عکس کس کس چیز میں نہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انسان کو تخلیق کیا، بولنا سکھایا، بیلنس رکھا، اکاؤنٹیبلٹی رکھی۔ اس بیلنس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات بنائیں، ان کے کھانے پینے کا تمام کا انتظام کیا، انسان کی تخلیق پر بات ہوئی، پھر کائنات کی بہت سی نشانیاں اور ان کے کیا کیا فائدے اور ان سے کیا کیا سیکھنا، وہ ہم نے سب کچھ دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وقت آنا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ اب یہاں سے آج جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ ہے جو آخرت کا حساب کتاب، یعنی جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جو دنیا ہے وہاں جو آگے آپ جاتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ محاسبے کو نہیں سمجھتے، اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں سمجھتے، وہ ایک دھوکے میں رہتے ہیں، ایلیوژن کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایسے موقع پہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ہمیں بہت الجھا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آیات آج ہم پڑھیں گے، جہاں ہمیں اللہ کی رحمت نظر آئے، اللہ تعالیٰ کا وہ میزان نظر آئے، وہ نعمتیں نظر آئیں، بار بار فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ساتھ ریمائنڈر بار بار ہمیں یاد دہانی مل رہی ہے۔ لیکن اب ایک ایسی ریئلٹی کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج ہیں، اور یہ نتیجہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ گھر میں کبھی کبھی مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا، میں یہ کروں گی، ساتھ نہیں جاؤں گی، اپنا بچہ نہیں بناؤں گی، کھانے کو یہ نہیں دوں گی، لیکن وہ بعد میں سب کچھ کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کہیں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں تھریٹس ملتے ہیں، لیکن پھر کوئی نہیں، گزارا ہو جاتا ہے، ہم اسی نوکری پہ لگے رہتے ہیں۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو بہت سی وارننگز دیتے ہیں، لیکن رشتے نبھاتے رہتے ہیں بہت سالوں تک۔ تو ہمیں کیونکہ دنیا میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ فوری نتیجہ نہیں مل رہا، حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بہت سے نتائج ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں، اور ہمارا جو پھر بیہیویئر ہے وہ غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو آیات پڑھیں گے وہ ہمیں ایک جھٹکا بھی دے گا، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں جھٹکا مل جائے تاکہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنا لے، بجائے اس کے کہ آخرت میں جا کے وہ جھٹکے آئیں اور پھر ہم سے کوئی بھی بات برداشت نہ ہو سکے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن۔ اس آیت میں ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے دنیا میں دیکھیں نا، اگین ہم وہی سائیکل دیکھ لیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، یا تو ماں باپ کھٹاک دونوں کو لگا دیں گے، یا ماں باپ یہ کریں گے کہ دونوں سے سوال پوچھیں گے، ایکسپلینیشن لی جائے گی۔ اسی طرح سے خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بزرگ بیٹھ کے دونوں کی بات سنتا ہے، ہاں بھی بتاؤ، تم دونوں بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ دفتروں میں بھی یہی ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، کورٹ تک چلا جائے، وہاں پر جج جو ہے وہ دونوں سے پوچھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دن آنے والا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے۔ جو تقویٰ کا معیار ہمیں دنیا میں دیا گیا کہ اس تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو، ہم نے نہیں گزاری، لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ
اگر ہم اللہ سے چھپ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے کرنے سے پہلے بھی علم ہے, ہمارے کرتے ہوئے بھی علم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی نہیں آ جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے دنیا میں لکھتے چلے جا رہے ہیں, ہر بات کو دنیا میں لکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو اپنے اعمال ہیں وہ ہمارے وہاں پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں نا, اگر کسی کالج یونیورسٹی میں جائیں, بچے کا حال حلیہ بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے یا یہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے والا اور سیر سپاٹے کرنے والا ہے. یہ کوئی عقل کا کام کرے گا یا یہ اپنی زندگی بھی تباہ کرے گا اور دوسروں کی زندگی کو بھی تباہی کی طرف لے کر جائے گا. تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. سب سے بڑی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے یہاں پہ, جیسے آپ اس آیت کو پڑھیں, اس کو میں کہتی ہوں کلیپس آف سیلف نیریٹو. یعنی آپ نے اپنے آپ کو جو بھی خوش فہمیاں دیں اور آپ نے کہا کوئی نہیں میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی, کچھ نہیں ہوگا, اور یہ ہمارا ہر معاملے میں ہے. یعنی کھانے پینے کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, جتنے مرضی حلوے مٹھائیاں کھا لو, راتوں کو جاگ لو, کچھ نہیں ہوگا, ڈاکٹر عجیب ہیں, ایم ہی ڈراتے رہتے ہیں فضول میں. ایموشنل صحت کے بارے میں دیکھ لیں, کچھ نہیں ہوگا, ہم جو مرضی فیصلہ کر لیں. شادی شدہ زندگی میں دیکھ لیں, کچھ نہیں ہوگا, جیسے مرضی رہ لیں. میرے پاس کئی دفعہ ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ شوہر اتنا برا سلوک کرتا رہتا ہے, بیوی سال ہر سال برداشت کرتی ہے, اب اس کی بس ہوگی, اب وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے ساتھ رہنا. اس کو اتنا زوم ہوتا ہے کہ یہ جائے گی کہاں, لیکن وہ بیوی اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیتی ہے. اب وہ سب کی منتیں کرتا پھرتا ہے اس کا شوہر, وہ کہتی ہے میری بس ہو گئی ہے, اب نہیں میں اس کے ساتھ رہ سکتی. تو یہ کچھ نہ ہونا جو ہے, یہ جو ہمارا ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں پتہ نہیں غلطیاں کر کر کے بھی ہم کتنے اچھے اچھے گمان رکھتے ہیں, اور پھر جب ہم پھنستے ہیں تو ایسا برا پھنستے ہیں کہ ہمیں اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور ہماری ریئلٹی جو ہے وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے, کیا ہوگا ہمارے ساتھ. دنیا میں جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلنا ہے. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو محاسبہ ہے, یہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری عادات کیا ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں بھی کرتا رہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں تو جناب ایسا ہوں اور میں تو بڑی توپ چیز ہوں, آپ صرف اگر اس کی عادات دیکھ لیں یا ان کے بارے میں بات چیت کر لیں, اور اگر اس کی روٹینز نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا. یعنی اکثر اوقات جب لوگ اپنے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں کہ مثلا شادی ہو گئی ہے, 30-40 سال کی عمر ہے, اب بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں, تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اچھا چلیں جی ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم پیچھے جا کر دیکھیں کہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, جب آپ بچپن میں تھے, جب آپ اس کے بعد جوانی میں تھے, تب آپ کے کیا حالات تھے. ٹھیک ہے, جوانی میں انسان کئی دفعہ تھوڑا کیئرلیس ہوتا ہے اور آگے جا کے سنبھل جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کچھ بیسک عادات جو ہوتی ہیں نا, وہ اگر جوانی میں, بچپن میں اور پھر جوانی میں درست ہوتی ہیں تو آگے جا کے بھی درست رہتی ہیں. اور اگر وہ بیسک عادات جو ہیں وہ اس وقت درست نہ ہوں تو آگے جا کر بھی بڑی تباہی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم اگلی چیز دیکھیں, انسان کا کیریکٹر, کردار. ہاں, لوگ جب سنبھلتے ہیں تو اپنے کردار پہ بھی کام کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سنبھلے نہ ہو, آپ غلط کام کر رہے ہوں, آپ چھپ کے شراب پی رہے ہوں, نشہ کر رہے ہوں, اور غلط کام, کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں, غلط سائٹس پہ جا رہے ہوں, گالی گلوچ کر رہے ہوں, اور آپ کو اس کا کوئی نتیجہ نہ ملے. آپ ساری دنیا کے سامنے مسکرا کے سوشل اسمائل کے ساتھ آئیں, لیکن اپنے کیریکٹر پہ, اپنے کردار پہ صحیح طرح کام نہ کریں, تو وہ کردار کہیں نہ کہیں آپ کا ریفلیکٹ کرے گا. اور اگر کہیں اور ریفلیکٹ نہ کرے تو آخرت میں تو وہ نتیجہ آئے گا, آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر اسی طرح انسان کی استقامت, کنسسٹنسی, جس کا رونا ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, آپ سے مینیج نہیں کی جاتی چیزیں, تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو پھر بھی یہ آپ کا نیریٹو جو ہے یہ آپ کو ڈبو دے گا. پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں کتنا ڈسپلن ہے, آپ نظم و ضبط کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ بس ویسے ہی جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں.
آپ کے اندر کتنی انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اندر سے بھی سچے ہوں، باہر سے بھی سچے ہوں. ہم کئی دفعہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 39، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دن ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس طرح سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس وقت ہم کوئی جواز نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کسی بات کو ہم ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ ول بی ویزیبل وداؤٹ ایکسپلینیشن، یعنی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. ہماری پوری شخصیت جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جائے گی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے سامنے اچھی طرح رہوں، جیسے آپ دیکھیں کمرے میں میاں بیوی لڑ رہے ہوں گے، باہر آئیں گے تو پتہ چلے مہمان آیا تو اتنی خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پہ لگا کے لوگوں کو دکھائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی لڑتے لڑتے باہر آئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہماری لڑائی ہوتی ہے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. سوشل امیج کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم کتنی خرابیاں کرتے ہیں. کئی دفعہ ظلم پہ ظلم ہونے دیتے ہیں. کئی بچیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ چاہے مر جائے، چاہے وہ تباہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں بیٹا پھر اگر تم اس گھر سے آؤ گی تو تمہاری بہنوں کی شادی نہیں ہو، کیسے ہوگی، پھر یہ کہ برادری میں بڑی بدنامی ہوگی، اب جو بھی ہے گزارا کرو، اب جیسے بھی ہے بس یہ کام اس کو نبھاؤ. اس کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جاتے. یعنی نبھانا تو ہے لیکن اصلاح کر کے بھی تو نبھایا جا سکتا ہے نا. لیکن نہیں، ہر چیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل امیج. اب دیکھیں لڑکا آپ کا نشہ کرتا ہوگا تو ہم سوشل امیج رکھیں گے، بہت اچھا بچہ ہے جی، بہت اچھا بچہ ہے، اور دل میں سوچیں کہ ایسے کرتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ آئے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب بیوی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی بیچاری سفر کرتی ہے، اور اس کے بچے ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں. ہمارا یہ طریقہ جو ہے نا یہ بڑا ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک اور امیج دیتے ہیں اور اندر سے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو ریئلٹی یہ ہے کہ ہماری عادات دنیا میں لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں اگر ہم تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں. ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ ہماری کتنی ایتھیکل ویلیو ہے وہ دکھا دیتے ہیں. ساس بے شک بیٹھ کے اپنی تعریف کرتی رہے کہ میں بہت اچھی ساس ہوں، میں اپنی بہوؤں کو بڑی سپیس دیتی ہوں. ریئلٹی بہو کی آنکھوں سے، اس کے چہرے پہ جو تناؤ آتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج جو ہے اسٹف ہو جاتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہ بولے وہ نظر آ جاتی ہے. ہم ہاسپٹلز میں جب ساس بہو اکٹھے آتے ہیں چیک اپ کے لیے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پر بچہ جو ہے یا ماں جو ہے یا ایون باقی لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، کس ریلیشن شپ میں کمفرٹیبل ہیں، کہاں پہ وہ ریلیشن شپ کمفرٹیبل نہیں ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو آپ بے شک باہر جا کر بہت اچھے بنے رہیں لیکن گھر میں اگر آپ نے بیوی کا خیال نہیں کیا ہوا، اور اسی طرح ماں باپ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بہترین پیرنٹ بن کے جائیں لیکن اپنے بچوں کو گھر میں وہ اچھی طرح ٹریٹ نہ کرتے ہوں، تو کیا خیال ہے؟ چلے ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ لوگوں کو نہ پتہ چلے لیکن وہ شخص جو اس سفرنگ میں اس کو تو پتہ ہے، وہ تو کبھی بھی اس رشتے کی عزت نہیں کر پاتا. پھر یہ کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا وہ شو کر دیتی ہے کہ ہماری اندر کی دنیا کیسی ہے. اگر مجھے اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور میں کہتی ہوں نہیں 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 میں نے کسی کاؤنسلنگ میں نہیں جانا، میں کوئی پاگل ہوں، میں کیوں جاؤں، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس جب جاتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی اور پتہ نہیں کیوں پریشانیاں سی رہتی ہیں، پٹھے جو ہیں کھچے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر مجھے ایک سلیپنگ پل دے دیتا ہے، ڈپریشن کی دوائی دے دیتا ہے، انزائٹی کی دوائی دے دیتا ہے، تو کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر کی دنیا جو ہے اس میں کتنی بے چینی ہے. تو دیکھیں کہ یہی ایکسپوجر جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے بارے میں بتاتا ہے. آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، فٹ ہوں، لیکن جب آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ذرا یہ لیب ٹیسٹ کرائیں تو آپ کے اوپر بم پھٹتا ہے، شوگر کیسے زیادہ ہوگی. ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک تھی، بس ہلکا سا سر میں درد تھا، ڈاکٹر نے تو بلڈ پریشر نکال دیا. ڈاکٹر تو عجیب و غریب بیماریاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے تو ٹیسٹ ہی نہیں کرانے، میں نے تو ہاسپٹل ہی نہیں جانا. اگر آپ اس ایلیوژن میں رہیں گے اور اپنا چیک اپ نہ کروائیں اور دیکھیں نا تو آپ کو کیا مطلب بیماری آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان تھک جاتا ہے، اتنا کام کرتا ہے اتنا کام کرتا ہے، مانتا نہیں، جو ورکہولک لوگ ہوتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں اور پھر چڑچڑے رہتے ہیں اور ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ، غصہ زیادہ، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا.
انزائٹی، بہت لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے. اچھا انزائٹی کیا بتا رہی ہے؟ انزائٹی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہے، بھاگ رہے ہیں اس مسئلے سے. ابھی کسی نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے بچپن سے انزائٹی تھی. اچھا اب ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دراصل نا وہ میرے والدین یا فیملی میں بھی کسی کو تھی، پھر مجھے بھی ہو گئی، پھر جوانی میں بھی تھی. ہم کہتے ہیں جینیٹک ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے فیملی میں بھی کسی کو ہے، ہاں جینز میں آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی مسئلے نہیں حل کرنے آئے، ان کا بھی اوائیڈنس کا پیٹرن تھا، ہم نے بھی وہی پیٹرن سیکھ لیا ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کے پیٹرنز پک کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں. اگر وہ اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے، وہ غصے میں رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ چھپتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ہم بھی یہی پیٹرن سیکھتے ہیں. اگر وہ اچھے طریقے سے مسئلوں کو حل کرتے ہیں تو ہم بھی مسئلوں کو حل کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو اب اتنی انزائٹی کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوں لیکن اس انزائٹی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کو انجوائے نہیں کر سک رہے، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے مسئلوں سے نہ چھپا کریں، اپنے مسئلوں کو صحیح طرح سے فیس کیا کریں، صحیح ریالٹی چیک کے ساتھ فیس کریں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. اور جب ہمارے تناؤ ہوتے ہیں آپس میں رشتوں میں، کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم پیپل پلیزر بن جاتے ہیں. یہ بڑا کامن مسئلہ ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، پھر ہم اتنے پریشان رہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری باؤنڈری ویک ہے. ہم لوگوں کو اتنی سپیس دے دیتے ہیں جتنی دینی نہیں چاہیے. اچھا اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ ان کو سپیس نہ دیں، ہم کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ لڑائی ہو، منع کریں، اچھا نہیں لگے گا، یہ کیسے کریں؟ اتنے ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمارا جسم بتا رہا ہے، ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے، ہماری سوچ بتا رہی ہے، ہمارے لیب ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیے ہیں تو یہ نتیجہ آیا. مجھے ایک دفعہ کسی نے بہت کہا، ان کو شوگر تھی اور شوگر بھی بہت فلکچویٹ کر رہی تھی. یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور وہ دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی، دوائیاں آپ کھا رہے ہیں، وقت پہ کھا رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کو بھی چیک کرا رہے ہیں، بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر بڑے عجیب ہیں، ڈاکٹروں کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. مسئلہ یہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑیں بہت ساری کر رہے ہیں. ڈاکٹر کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، مثلا ہم وزن نہیں کم کر رہے، پھر ہم نے اس کے لیے بھی اپنے لیے ایک ایلوژن بنا لی ہے کہ جی اب ایک عمر کے بعد تو وزن نہیں کم ہو سکتا، اب کہاں وزن کم ہوگا، اب ہم جوان تھوڑی ہیں کہ ہم وزن کم کریں. حالانکہ میڈیکل سائنسز یہ کہتی ہیں آپ ہر عمر میں وزن کم کر سکتے ہیں ہیلدی طریقے سے. ہم وہ ہیلدی طریقے نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے، ہم ہلنا جلنا نہیں چاہتے، ہم کام نہیں اس طرح کرنا چاہتے. تو ہماری جو رپورٹس اور بیماری کی فلکچویشن بتاتی ہے کہ ہم بہت ساری گڑبڑیں کر رہے ہیں. وہ گڑبڑیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے مسئلے جو ہیں ویسے ہی رہیں گے. اسی لیے آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 40 میں کیا آ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. اب اس میں بھی کتنی بڑی نعمت ہے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے. ہم قرآن پڑھیں اور ہمارے سامنے ایسی آیات آئیں، ہمیں جھنجھوڑا جائے. ایک ہی چیز روک سکتی ہے انسان کو. مثلا مجھے بھی اگر غصہ آیا ہوا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگلے انسان کو سیدھا کر دوں. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں کہتی ہوں کہ، اور اسپیشلی اگر آپ اتھارٹی میں ہوں، آپ انہیں 4 باتیں سنا سکتے ہوں، دل چاہتا ہے کہ فوراً انسان بدلا لے. کون سی چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے؟ بالکل آخرت کا یہ ہوتا ہے کہ میری پوچھ ہو جائے گی. میں نے اگر رشتے نبھانے میں کوئی گڑبڑ کر دی، پیسے آتے ہیں، کس کو پیسے آتے اچھے نہیں لگتے؟ اور پیسے آتے ہیں تو کس کا دل نہیں چاہتا پیسے آئے ہیں شاندار طریقے سے خرچ کریں. کون سی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جی صدقہ دے دو؟ یہی کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں یہ مجھے فائدہ دے گا. ہم اپنی جب اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہاں پہ حساب کتاب ہوگا اور کون سی چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے لیے اس آخرت کا سامان ٹھیک کرتے ہیں. اور پھر ہم اسی بات پہ کہہ دیتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریف ہمارے رب کے لیے ہے. آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کی علامت سے تو وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ مجرموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مجرم جو ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہچان لیے جائیں گے. اب دیکھیں دنیا میں بھی نا
ہم کسی انسان سے ملتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے، کئی دفعہ اس کی بات چیت سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کوئی شخص حیران ہے، کوئی خوش ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ناراضگی ہے، یہ شخص کانفیڈنٹ لگتا ہے، یعرف، یہاں پہ پہچاننے کی بات ہو رہی جی۔ لیکن پھر اگلی بات کیا کی جا رہی ہے، مجرم لوگ جو ہیں، مجرموں کے بارے میں جب کہا جا رہا ہے تو مجرم جو ہیں ان کو تو اور زیادہ اچھی طرح سے پہچانا جائے گا، اور ان کی پہچان جو ہوگی ویسے ہوگا کہ وہ پکڑے جائیں گے وہاں پہ۔ تو یہ جو مارکس ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ انسان کی جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا وہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک انسان اگر کرونک سٹریس میں ہے، ہر وقت پریشان ہے، وہ کہتا ہے میں تو بوڑھا لگنے لگ گیا ہوں کیونکہ مجھے نیند بھی نہیں آتی، اور وہی بیماریاں میری چھلک رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم ڈاکٹر تو بہت جلدی دیکھ لیتے ہیں، کوئی شخص آ رہا ہو نا اور اس کا ویٹ بہت کم ہوا ہو تو ہمیں ایک دم اندازہ ہو جاتا ہے یہ ڈائبیٹک ہوگا، اس کی شوگر ہوگی، ایک دم وہ باڈی ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے۔ آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں تو لگتا ہے بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہوگا یا ایسی کوئی چیز بیماری ہوگی۔ پھر اسی طرح دیکھیں اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو آپ کو یہ جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم، جس میں سب سے پہلے شوگر ہوتی ہے، وہ ہوگی ضرور۔ اگر آپ اپنے جذبات کو سپریس کریں گے تو یا جسمانی بیماریاں ہوں گی، اس میں یہ اسکن کی ڈیزیزز، آٹو امیون ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، یہ اسٹمک کے نہیں تھے IBS لوگ کہتے ہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم، کے کھانا ہضم نہیں ہوتا، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ نشہ کرے گا کوئی انسان تو کیا ہوگا، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ میرے پاس ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں کہ وہ گھر والے بار بار روتے ہیں، کہتے ہیں اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اس کو اتنی دفعہ سمجھایا ہے، ان کو بار بار یہی بتانا پڑتا ہے کہ نشے کی وجہ سے وہ سوچ نہیں سکتا، وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے انسان کہ وہ آپ کو کوئی چیز صحیح طرح سے بتائے۔ تو کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم بے شک کسی چیز سے نظریں چھپائیں لیکن وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو شکلیں آئیں گی ان کے بارے میں ہمیں کیا کچھ پتہ چل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جس شخص نے علم کی کوئی بات بھی چھپائی، وہ جانتا اور اسے چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، علم کی بات چھپانے والا جو ہے وہ وہاں پہ اب اس کی کیا پکچر ہوگی، کیسے وہ وہاں پہ جائے گا، کتنی ذلت کا مقام جو ہے اس کے لیے ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں گی اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا۔ دنیا میں بے شک وہ جیسے مرضی رکھ لے، ہم بہت سے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ 2 شادیاں ہیں یا زیادہ تعداد ہے، وہ یہ کہہ کے تو بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے سنت والا کام کیا ہے اور اس میں رخصت ہے، ہم عورتوں کو سپورٹ سٹرکچر دے رہے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت تو وہ خواتین جانتی ہیں نا، باہر ایک مرد جتنی مرضی باتیں کر لے کہ میں تجھے بڑی اچھی طرح رکھ رہا ہوں، لیکن اصل حقیقت تو وہ 2 خواتین جانتی ہیں یا جتنی بھی خواتین اس شادی شدہ رشتے میں ہیں کہ ہمارا شوہر کتنا انصاف ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور وہاں پہ آخرت میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے جو ہے نظر آ جائے گا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قبلہ رخ تھوک پھینکے گا تو کیا آخرت میں اس کے جسم پر تھوک لگا ہوا ہوگا۔ ویسے تو ہر جگہ تھوک پھینکنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا حشر یہ ہوگا کہ سانپ جو ہے اس کے ارد گرد لپٹا ہوگا اور وہ اس کو کاٹ رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری سزائیں میں پتہ چلتی ہیں۔ اچھا، جیسے ہمیں یہاں پہ یہ بتایا گیا نا کہ مجرم چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، تو جو نیک لوگ ہیں وہ بھی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے نا، یعنی ایمان کی وجہ سے وہ تر و تازہ ہوں گے، اور اسی طرح سے وضو کے جو حصے ہیں وہ روشن ہوں گے۔ پھر یہ کہ کثرت سجود کی وجہ سے جو ان کا چہرہ جو ہے وہ وہاں پہ ماتھا جو ہے وہ چمک رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مجرم پہچانے جائیں گے وہاں پہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے، اور وہ وہاں پہ پکڑے ہوئے ہوں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی ان کو کس طرح سے پکڑ کے ایک ہتک امیز جو رویہ ہے اس سے ساتھ وہاں پہ لایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ اب دیکھیں یہ جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے رب کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے وارن کر رہا ہے، بار بار وارن کر رہا ہے، بڑی گرافک امیجری کے ساتھ وارن کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں کہا گیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور ہم کہ نہیں ایسے ہی کہا جا رہا ہے
اتنی ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سنی سنائی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ایکچولی ہونے والا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہوگا. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. آیت نمبر 43 کو دیکھیں. ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہ ہے جہنم وہ جو جھٹلاتے تھے اسے مجرم لوگ. اب دیکھیں جس چیز کا انسان انکار کرتا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے. اور کیونکہ بار بار آپ دیکھیں مجرموں کی بات کی جا رہی ہے، مجرم جھٹلاتے تھے. پچھلی آیت میں بھی دیکھیں، آیت نمبر 41 میں بھی مجرموں کا ذکر آیا، پھر آیت نمبر 43 میں بھی مجرموں کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ مجرم کون ہے؟ اس میں کافر بھی ہوں گے، اس میں شرک کرنے والے بھی ہوں گے، اس میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے، اس میں نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہوں گے، کمزور مسلمان بھی ہوں گے، وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی، یا ایسے مسلمان جو شرک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تو وہ نیک سمجھ رہے ہیں لیکن وہاں ان کا شرک نظر آ رہا ہے. تو بات یہ کہ یہاں پہ ان کی پکڑ بڑی سخت ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، محاسبہ ہے، لیکن کیونکہ ذرا دیر سے ہو رہا ہے نا تو ہم اس ٹریپ میں اپنے آپ کو خود پھنسانا شروع کر دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا جب پرنسپلی اصولی زندگی نہیں گزارتے تو 3 طرح کے ٹریپ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں. ان کو سمجھنا چاہیے. پہلا ٹریپ ہوتا ہے پروکریسٹینیشن کا، سستی کا، ناٹ یٹ، دیکھا جائے گا. جیسے جوانی میں اگر کسی کو کہا جائے نیند پوری کرو، اب میں جیسے ماؤں کو بتاتی ہوں جب بچہ 2-4 مہینے کا بھی ہو اور وہ موٹاپا چاہ رہی ہیں بچے کے لیے کہ بچہ موٹا ہو جائے، جب میں کہتی ہوں کہ موٹاپا تو بیماری ہے تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں مطلب میرا مطلب ہے کہ ذرا جسم بھرا بھرا ہو جائے، پیارا لگے، کیوٹ لگے. میں کہتی ہوں وہ تو آپ فیٹ سیل بنوا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ فیڈر دیں گی، چوسنی دیں گی، جنک کھلائیں گی، اسکرین کے آگے بٹھائیں گی تو 40 سال کی عمر تک اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. اور مجھے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سوچتے ہیں ڈاکٹر کو کیا پتا، ڈاکٹر کو نہیں پتا، دیکھا جائے گا. ان کو کہتی ہوں ابھی جو آپ کی بیماریاں ہیں وہ اس میں آپ کے والدین کا بہت بڑا حصہ ہے. انہوں نے بھی یہی سوچا تھا آپ کو موٹا کریں، آپ گول مول لگیں، آپ کو ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھلائیں. تو یہ جو پروکریسٹینیشن کا ٹریپ ہے اس طرح شروع ہوتا ہے. پھر جوانی آ جاتی ہے. جوانی میں اگر کوئی ہم بتائیں کہ بیٹا ابھی سے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تو بچے کیا کہتے ہیں؟ when I'll be your age. جب ہم آپ کی عمر پہ ہوں گے تب دیکھا جائے گا. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ نیند کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے علماء بتا رہے ہیں حقوق و فرائض کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر وقت گھروں میں بات ہوتی ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انسان کو سچا کھرا ہونا چاہیے، لیکن ہم ہر بات پہ کہتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. اچھا ابھی یہ مسئلہ تو اس طرح حل کر لو. اور بعد میں ہمیں بیماریاں آتی ہیں اور ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم پشیمان ہوتے ہیں، ہمارا برن آؤٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ اگر ہم ڈیلے کر رہے ہیں کسی چیز کو، ہم اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہ وہ چیز نہیں ہونے والی. پھر دوسرا ٹریپ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، دوسرا ٹریپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمزم بائس. آپٹیمزم بائس ہوتا ہے میں نہیں ہوں، آئی ایم این ایکسیپشن، میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لوں گی. یعنی قرآن پاک کی آیت میں آ رہا ہے سب مجرم ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ وہاں پکڑے ہوئے ہوں گے. ہم کہتے ہیں نہیں میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا پیار ہے جو قرآن اور حدیث سے تو نہیں نا ثابت ہوتا وہ طریقہ، لیکن ہے. ہاں ہمارا رب چاہے تو اپنے فضل سے کسی کو بھی معاف کر دے، لیکن ہم اس پہ تکیہ نہیں لگا سکتے. میں ہینڈل کر لوں گی، اچھا باقی سب بیمار ہوئے میں نہیں بیمار ہوں گی. سگریٹ پینے والا کیا سوچتا ہے؟ اس کو بتایا جائے کہ دیکھو لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں ہوگا، میں تو اتنے سال سے پی رہا ہوں، میرا باپ بھی پیتا تھا، میرے فلاں فرینڈز بھی پیتے تھے، میرے گھر میں اور بھی لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوگا. پھر یہ کہ سٹریس مجھے ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ سیکھ لیں جائیں کسی سے بات کر لیں، آپ کہتے ہیں ایسی کسی سے کوچنگ لوں، پیسے ضائع کروں، میں خود ٹھیک کر لوں گا. اور اس کو ہم کہتے ہیں ان ریئلسٹک آپٹیمزم. یعنی ہمارے پاس اتنی اسٹرانگ وارننگز آ رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لوگ جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا اپنے مسئلے کو حل کرو، اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں، یا تو یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نہیں ہوگا، اور
ہم جو ہے نا عجیب اپنے ایک ببل میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بناتے اور آخرت کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تھرڈ ٹریپ جو ہے وہ ہے مورل لائسنسنگ کا۔ مورل لائسنسنگ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو نتائج ہیں میں اسے ڈیل کر لوں گی۔ آپ دیکھیں بڑی آسانی سے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں نا، کلمہ گو نے تو آخر میں جنت میں چلے ہی جانا ہے، تو کوئی بات نہیں اگر تھوڑی سی سزا مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے سزا کاٹ لیں گے، لیکن یہ دنیا کی لذت اور مزے نہیں ہم چھوڑ سکتے، یہ سارے ہمیں مزے جو ہیں وہ چاہیے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ہمارا دماغ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ وہ جو کانسیکوینس ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنے سالوں پہ ہوگا۔ ایک چھالا نہیں ہم سے کوئی برداشت ہوتا، وہاں پہ بار 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 پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک اگر آپ کو جلنے کا عذاب ملے گا، کتنے ہزار سال تک اگر آپ کا کوئی جسم کا حصہ کٹے گا، کوئی آپ پیپ میں ہوں گے، کوئی خون میں ہوں گے، کوئی کتنا وہ جو عذابوں کو پڑیں گے، یعنی جو جو ہم کام کرتے ہیں اور وہ ان باتوں کو ذرا ان کے جو عذاب ہیں ان کو سوچیں کہ اگر آپ کو چند ہزار سال بھی اس عذاب کو سہنا پڑے گا اور آپ کو اس وقت امید نہیں نظر آئے گی، کوئی سانس لینے کا وقت نہیں ملے گا، تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں نا، کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟